आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। तमाम सियासी पार्टियां वोट हासिल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। इसी सिलसिले में पार्टियां सियासी मौलानाओं को भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं। क्या सियासी मौलानाओं का मुसलमानों पर असर है? अगर नहीं है तो फिर सियासी पार्टियां उन्हें मुसलमानों का नुमाइंदा क्यों समझती हैं? इस अक़लियत में और मुल्क की सेकुलर सियासत को कितना नुकसान पहुंचता है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी साहब, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कासिम रसूल इलियास साहब, ऑल इंडिया पॉलिटिकल एडवाइजरी बोर्ड के तर्जुमान इलियास मलिक साहब और सियासी तजियाकार अतहर फारूकी साहब। इसके अलावा पुरानी दिल्ली से हमारे साथ होंगे जामा मस्जिद के नायब इमाम यहिया बुखारी साहब। आप सभी का आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। तो शुरू करते हैं खुली बहस। आजादी के बाद से अब तक मुल्क में 15 लोकसभा इंतखाबात हो चुके हैं और अब चंद दिनों में ही 16वां भी इंतखाबात होने वाला है। जैसे जैसे इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, सियासी पार्टियों ने अक़लियतों के साथ साथ मजहबी रहनुमाओं को लुभाने की कोशिश तेज कर दी है। मौलानाओं की सियासत में दखल अंदाजी क्या सही है? इस तरह की सियासत से किसे फायदा होता है और किसे नुकसान होता है? पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट और फिर गुफ्तगू शुरू करेंगे। सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को दिल्ली जामा मस्जिद का शाही इमाम बनाते वक्त शाहजहां को जरा भी इल्म नहीं होगा कि इस शख्स की आने वाली नस्लें इमामत छोड़कर सियासत करने लगेंगी। मौजूदा शाही इमाम अहमद बुखारी पहले बीएसपी के साथ थे। पिछले असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी का दामन थामा, लेकिन जाती मफाद पूरा न होने के सबब अब वो कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों शाही इमाम अहमद बुखारी की क़यादत में मुसलमानों के एक वफ्द ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सोनिया ने वफ्द से कांग्रेस की हिमायत में मुत्तहिद होकर वोट देने की अपील की। सोनिया की इस अपील से भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए। अहमद बुखारी ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक मौका दे दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन कर रही है। सारा मुस्लिम समुदाय एक तरह से वोट करे, ये सोनिया गांधी का अपील एक मजहबी अपील है। इसमें कोई सेकुलरिज्म नहीं है। मजहब के नाम पर वोट मांगना कहाँ की धर्मनिरपेक्षता है? और एक मजहब को ये कहना कि आपके वोट ना बिखरे, आपके वोट एक ही साथ चले, तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सबूत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाही इमाम ही सियासत कर रहे हो। मुल्क में ऐसे कई बड़े मौलाना हैं जो अलग अलग वक्त पर अलग अलग सियासी दर पर नजर आते हैं। जमीयत उलमा हिंद की कांग्रेस से कुर्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आजादी के बाद से 90 की दहाई तक जमीयत और कांग्रेस के बीच खुलूस था, लेकिन धीरे धीरे दोनों में सियासी बाजीगरी आती गई। नुमाइंदगी न मिलने के सबब जमीयत के रहनुमाओं ने पाला बदल लिया। इसकी मिसाल मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी है। मौलाना अरशद आरएलडी से राज्यसभा के रुकन हैं, तो महमूद मदनी इन दिनों मुलायम सिंह की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। सियासी उफक पर हाल ही में नमूदार हुई आम आदमी पार्टी भी अक़लियतों का वोट हासिल करने के लिए उलमा को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले बरेली के मौलाना तौक़ीर रजा खान से मुलाकात की। इस मुलाकात पर बड़ा तनाज़ा भी हुआ। बाद में केजरीवाल और मौलाना तौक़ीर रजा को सफाई देनी पड़ी। इसी तरह फतेहपुर मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम पहले कांग्रेस की हिमायत करते थे, लेकिन दिल्ली असेंबली इलेक्शन में उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का फैसला किया। क्या सचमुच मौलानाओं की कुर्बत का फायदा सियासी पार्टियों को मिलता है? खुद मशहूर आलिम दीन फिरंगी महली का कहना है कि मुसलमान अब मौलानाओं की बात पर नहीं बल्कि पार्टी की कारकर्दगी पर वोट करते हैं। आपको ये देखना होगा कि पिछले 10 सालों में आपने माइनॉरिटीज के लिए और खासकर मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किए हैं, और उन्हीं की बुनियाद पर जाहिर सी बात है मुसलमान वोट देगा कि किस पार्टी ने अपनी कौम के लिए और मुल्क के लिए क्या क्या काम किए हैं। तो जो कुछ भी पिछले 10 सालों में हुआ है वो दुनिया के सामने है। एक जमाने तक सियासत और मौलानाओं का दुआ सलाम का रिश्ता था। बड़े बड़े सियासतदान आशीर्वाद लेने के लिए उलमा के दर पर हाजिरी देते थे। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मरहूम कारी मोहम्मद तैयब और नदवा के मोहतमिम
मरहूम सैयद अबुल हसन अली नदवी इसकी उम्दा मिसाल हैं। लेकिन जब उलमा खुद अपने मफाद के लिए सियासी पार्टियों के दर पर हाजिरी देने लगे तो उनकी शबीह तो मजरूह हुई ही है। सियासी पार्टियां भी मुसलमानों को वोट बैंक समझने लगी हैं। इस शर्मनाक रुझान को रोकने की जिम्मेदारी उलमा और सियासतदानों पर है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, अभी आपने ये रिपोर्ट देखी। इसी मौजू पे बातचीत करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम के सदर यहिया बुखारी साहब के पास, जो इमाम जो हैं जामा मस्जिद के अहमद बुखारी साहब, उनके छोटे भाई भी हैं। और जिस तरह की खबर आ रही है कि कल इमाम बुखारी साहब की जो मुलाकात हुई सोनिया गांधी से, तो उससे ये कहीं ना कहीं नाराज हैं। यहिया बुखारी साहब, आपका खैर मकदम है आलमी स्टूडियो में। जी ये बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सोनिया गांधी से जो मुलाकात हुई अहमद बुखारी साहब की, तो उस मुलाकात में क्या हुआ, किस तरह की बातचीत हुई और सोनिया गांधी ने क्या कहा और इमाम बुखारी साहब ने अपनी कौन सी बातों को सोनिया गांधी के सामने रखा? देखिए, पहली बात तो ये कि उनकी मुलाकात में क्या क्या गुफ्तगू हुई, मुझे इसका इल्म नहीं है। यही कौन है और यानी आपस में एक दूसरे ने क्या कहा उसका तो मुझे नहीं खबर। मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है, जिसकी मैं सख्त तौर पर मुखालफत करता हूं। नहीं, आप 10-11 लोगों की कमेटी है और वो गई साथ में मुलाकात के लिए। अब क्या इस मुल्क के मुसलमानों का फैसला एक 10-11 लोगों की कमेटी वो फैसला करेगी कि मुल्क के मुसलमान किसको अपना वोट कास्ट करें, किसको वोट कास्ट ना करें? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है कि जिसने मुसलमानों का जिस कदर कत्लेआम किया है। जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। यहिया बुखारी साहब, आवाज आ रही है, आप बात करें। चलिए, यहिया बुखारी साहब से हमारा राब्ता टूट गया। जैसे ही उनसे राब्ता कायम होगा फिर हम उनके पास वापस चलेंगे। लेकिन अभी चलते हैं इलियासी साहब के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह की बात हुई है उसको लेकर के इलियासी साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये अच्छी शुरुआत है कि इमाम बुखारी साहब सोनिया गांधी के पास गए हैं और आने के बाद तुरंत उन्होंने उनकी हिमायत का ऐलान किया है और ये कहा है कि हम सारे मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के कांग्रेस को वोट देना चाहिए? क्या ये हक कौम ने उनको दिया है? पहली बात तो यह है कि जैसा कि यहिया बुखारी साहब खुद कह रहे थे ये बात कि मौलाना अहमद बुखारी साहब पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते और न उन्होंने इस सिलसिले में मुसलमानों की तंजीमों से और मुसलमानों के दरमियान में जो लोग मैटर करते हैं उनसे कोई कंसल्टेशन किया। उन्होंने अपने तौर पर मुलाकात की, जो कुछ भी उनके सामने होगा रखा। तो जाहिर है कि ये इस बुनियाद पर उनकी इस राय की कोई अहमियत नहीं है कि मुसलमानों को कांग्रेस की हिमायत करनी चाहिए। एक बात मुझे ये कहना है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि खुद अहमद बुखारी साहब ने इसी इलेक्शन के मौके पर अभी तक के जो तर्जमा अख्तियार किया है, कभी वो बीएसपी से बात कर रहे हैं मायावती से, कभी वो मुलायम सिंह से अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं और अब फाइनली उन्होंने जो है सोनिया गांधी से बात की है। तो इससे लोगों के दिल में खासे शुबात जो है वो जन्म लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बात सामने आनी चाहिए और अगर बात ही करनी है मुसलमानों की बुनियाद पर तो सब लोगों को लेकर बात करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि इस तरह के इलेक्शन के मौके पर जो मुलाकातें होती हैं और उसके बाद जो हुमायत का ऐलान होता है वो कितना फायदा पहुंचाता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाता है। इसलिए कि दूसरा फरीक जो है, जैसा कि अभी हमने बीजेपी को सुना, दूसरा फरीक ये समझता है कि मुसलमान उसके मुखालिफत में पोलराइज हो रहे हैं। अब मुसलमान कितना पोलराइज हो रहा है अल्लाह वालम बिस्सवाब। नहीं, आपसे यही सवाल कर रहा हूं कि जिस तरह से इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने हिमायत की, तो कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगाने वाले जो लोग हैं उनको एक मौका मिला है कि मुसलमान मुत्तहिद हो रहे हैं। हालांकि वो जमीनी सतह पर शायद उतने मुत्तहिद नहीं है, लेकिन उनके पोलराइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, जिससे मुसलमानों को नुकसान होता है। तो क्या ये वक्त सही था, ये मुनासिब था? नहीं, देखिए, ये मेरे ख्याल से इस मुलाकात का कोई हासिल भी नहीं है। इलेक्शन के मौके पर जो भी मुलाकात आप करेंगे, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो आपके मसाइल को यानी इसके लिए तैयार ना हो कि कहेंगे भी हाँ आपके जो मुतालबात हैं हम मानने के लिए तैयार हैं। आप किसी पार्टी से करिए, इवन अगर मुसलमान मुत्तफिका तौर पे बीजेपी के पास जाते हैं और मुतालबात रखते हैं और ये अश्योरेंस देते हैं कि हम आपको वोट देंगे, शायद वो भी मान ले कि हम आपको मुतालबात तस्लीम करते हैं। तो इस मौके पर जो मुतालबात तस्लीम किए जाते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है।
اس موقع پہ جو منشور جاری کیے جاتے ہیں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ملائم سنگھ یادو کو دیکھ لیجیے آپ، انہوں نے پچھلی بار منشور میں یہ وعدہ کیا تھا کہ 18% ریزرویشن دیں گے، اس کے بعد اس سے مکر گئے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب دوبارہ اپنے منشور میں داخل کیا اس الیکشن کے موقع پر۔ تو آخر یہ جو پیتریاں بدلنے والی بات ہے، الیکشن کے موقع پر ملاقاتوں کو کوئی حاصل نہیں ہے۔ چلیے ہمارے ساتھ پھر رابطہ ہو گیا یحییٰ بخاری صاحب کا، پہلے ان سے جان لیتے ہیں کہ یحییٰ بخاری صاحب کی جو ناراضگی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور وہ کیا حکمت عملی اپنائیں گے یہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے سونیا گاندھی اور احمد بخاری میں، اس کو لے کر کے۔ یحییٰ صاحب جی، پہلی بات تھی کہ ابھی کون صاحب فرما رہے تھے، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، اور قاسم رسول الیاس صاحب ہیں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے۔ جی یحییٰ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ ہلو، معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ پھر ان سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں الیاس ملک صاحب سے، کافی سیاسی طور پر سرگرم رہتے ہیں، کہ جس طرح کی بات ہوئی ہے اور جس طرح سے احمد بخاری کے اپنے ہی گھر میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں جامع مسجد یونائٹڈ فورم کے جو صدر ہیں یحییٰ بخاری وہ مخالفت کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کا رد عمل اس پہ آیا ہے، سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، تو اس صورتحال میں کیا امام بخاری صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ الیاس صاحب نہیں، دیکھیے اس میں جو موجودہ صورتحال ہے، چونکہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ یہاں پر جمہوریت ہے، اب ایک اور اس کا پہلو ہے، وہ بھی اس پہلو کو تو ہمارے قاسم رسول الیاس صاحب نے اس پہ روشنی ڈال دی، لیکن اس کا ایک پہلو اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ علماء کرام اور یہ تنظیمیں جو ہیں بڑی بڑی، یہ اگر الیکشن کے وقت کچھ نہیں بولتی تو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو خاموش ہیں، اس لیے کہ ہمارا ملک جمہوری ہے اور سارے مسائل سیاسی ہیں۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کا وقت ہے تو ابھی کچھ نہ کچھ بارگین کرنے کا وقت ہے، ابھی بات چیت کرنے کی بات ہے اور اپنے ایجنڈے کو سامنے رکھنے کی بات ہے۔ سوال اس بات کا کہ جب یہ ملک میں جمہوریت ہے اور سیاسی پارٹیاں ہی اقتدار میں آنی ہیں کسی نہ کسی پارٹی کو، اور آپ کے مسائل سیاسی گلیاروں سے طے ہونے ہیں، آپ اگر ان کو الیکشن کے وقت ان کے سامنے جا کے اپنے مسائل کو رکھ کے کوئی ایجنڈا نہیں ان سے وعدہ لیں گے، تو الیکشن کے بعد جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے کوئی وعدہ کیا نہیں تھا۔ تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے، اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ نہیں یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ امام بخاری کا جا کر کے سونیا گاندھی سے ملنا اور اپنی بات رکھنا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، انہوں نے صحیح کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے صرف مسئلہ یہی نہیں ہے، ابھی تو اور لوگوں کی بھی باتیں کل نہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ سوال کیا ہے، ہمارا رابطہ پھر سے ہو گیا ہے یحییٰ ملک صاحب سے، کہ یحییٰ ملک صاحب خود اس کی یحییٰ بخاری صاحب خود اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو جامع مسجد یونائٹڈ فورم ہے وہ اس کے صدر ہیں، تو ایک بات بالکل طے ہے کہ اس فورم میں بھی پورے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ احمد بخاری صاحب کو حمایت حاصل ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے صدر خود ہیں یحییٰ بخاری اور وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یحییٰ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز اب ٹھیک ہے اور اب بہتر ہے۔ جی یحییٰ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مخالفت کی ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اپنی ذاتی، چونکہ آپ دونوں میں اتفاق نہیں ہے آپ اور احمد بخاری صاحب میں، اس لیے آپ کی جو ذاتی رنجشیں ہیں اس کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ مخالفت سیاسی نہیں ہے بلکہ یہ کہیں نہ کہیں خاندانی ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ یہ ذاتی مخالفت بنی ہی اسی وجہ سے ہے، یہ جو وجہ رہی ہے اپنے اب اگر آپ اتنی تہ میں جا کے آپ سوال کر رہے ہیں تو میں بھی اس کا جواب یہ دوں کہ یہ کبھی آپس میں مشورہ نہیں کرتے ہیں، ان کے 2-3 اپنے 4 بے حیثیت لوگ ہیں جن سے یہ آپس میں بات چیت کر کے اور تمام فیصلے یہ لے لیتے ہیں، اور انہی چیزوں پہ مجھے ناراضگی ہمیشہ سے ان سے رہی ہے، اور اگر یہ ناراضگی ہے اور کوئی اس کو اگر ناجائز ٹھہراتا ہے تو میں اس کا بالکل میں گناہگار ہوں۔ آپ سے سیدھا سوال یہ ہے کہ کل جب آپ پہلے سن لیجیے، ناراضگی کی وجہ یہ ہے، جی فرمائیں۔ جی فرمائیے سوال اپنا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سونیا گاندھی سے ملنے کی بات طے ہوئی، ظاہر سی بات ہے پہلے سے اپائنٹمنٹ ہوا ہوگا، تو کیا اس بات کو جامع مسجد یونائٹڈ فورم میں احمد بخاری صاحب نے رکھا؟ کیا آپ سے اس پہ کوئی رائے لی گئی یا آپ سے کوئی بات چیت ہوئی؟ نہیں،
مجھ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، کچھ نہیں، مجھ سے کیا کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی، ان کے جو اپنے خاص ہیں 2-3-4 صرف انہی سے بات چیت ہوتی ہے اور بند کمرے میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ انہی باتوں کو لے کے ہمیشہ سے ان سے تھوڑی یا بہت ان سے رنجش رہی ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس قسم کے فیصلے جو تمام عوام سے جڑے ہیں، ملک سے جڑے ہیں، اس میں کبھی انہوں نے شامل نہیں کیا، سوائے اپنے 2-3 یا 4 جو ان کے خاص ہیں۔ اب وہ لوگ حیثیت والے ہیں یا بے حیثیت ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا ہوں۔ رہا سوال یہ کہ میں کیوں ناراض ہوں، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے کانگریس پارٹی، اگر ذاتی کانگریس پارٹی نے سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام اس ملک میں کیا ہے، بی جے پی نے گجرات میں کیا، سب جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ نریندر مودی مسلمانوں کا سب سے بڑا قاتل ہے، اور جو بھی کچھ گجرات میں ہوا آج سے 12-13 برس پہلے، وہ اس سے سب واقف ہیں، اور اس سے یہ لوگ لاکھ معافیاں مانگیں بی جے پی والے، اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ سوال یہ، اور پھر دوسری سچائی یہ ہے کہ کانگریس جو ہے اس نے بی جے پی سے زیادہ قتل عام مچایا ہے مسلمانوں کا اس ملک میں۔ جی میں 3-4 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ہم سب کو پتا ہے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں یحییٰ بخاری صاحب کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت نہیں، لیکن اس سوال سے یہ جڑے ہوئے، اب اگر سوال نہیں سنیے، دیکھیے جب آپ نے سوال کیا کہ میں کیوں ناراض ہوں، میں اس کی وجہ تو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ بتائیے جی۔ مسلمانوں کا جتنا قتل عام کانگریس نے کیا ہے، اس وجہ سے میں کانگریس سے میں ناراض ہوں۔ ملیانہ میں ہوا، مراد آباد میں ہوا، بھاگلپور میں ہوا، سورت میں ہوا، جو بھی کچھ ہوا۔ اب اگر حال کی بات لے لیں تو پچھلے چند برسوں سے، یعنی 5 برس سے، کتنی تعداد میں مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو دہشت گردی کے نام پر اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ کانگریس کے دور اقتدار میں نہیں ہوا تو اور کس کے دور اقتدار میں ہوا ہے؟ اور بٹلہ ہاؤس لے لیجئے، بٹلہ ہاؤس کی انکوائری بٹھانے کے لیے، میں آپ سے سیدھا ایک سوال کر رہا ہوں یحییٰ بخاری صاحب، آپ کی بات میں نے سمجھ لی، آپ سے سیدھا سوال یہ ہے، پارٹی نے بٹلہ ہاؤس کی انکوائری نہیں بٹھائی ہے، تو یہ سب کانگریس کے دور اقتدار میں ہوا ہے۔ اس لیے میں کانگریس سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور کانگریس سے میری ناراضگی ہے تو کانگریس سے جو حمایت انہوں نے کا جو اعلان کیا ہے میں اس کے بھی خلاف ہوں۔ چلیے آپ نے اپنی بات کہہ لی، لیکن آپ سے سیدھا سوال یہ ہے کہ آپ نے کانگریس کی جو حمایت کی ہے احمد بخاری نے، ان کی آپ نے مخالفت کی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ جن ساری چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جن ساری چیزوں کے بارے میں بات کی، یہ تو بہت پرانی چیزیں ہیں، کبھی آپ نے اس کو لے کر کے احتجاج کیا؟ کبھی یہ سننے میں نہیں آیا ہے کہ یحییٰ بخاری صاحب نے ان ساری چیزوں پہ اپنی آواز اٹھائی ہو؟ لیکن قتل تو ہوا ہے، جانے تو گئی ہے۔ پرانی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پرانی جانے نہیں تھی۔ میں معاف کیجیے گا، میں یہاں آپ کے سوال سے میں اتفاق نہیں کرتا، بلکہ آپ کے بارے میں بھی یہ یحییٰ صاحب اگر آپ کو یاد دلاؤں تو آپ نے خود کپل سبل صاحب کی حمایت کی تھی، وہ بھی اسی کانگریس پارٹی کے ہیں، تو پھر آپ آج کیوں مخالفت کر رہے ہیں ان کی؟ جی بالکل کی تھی، میرے والد نے بھی میں نے کس وقت کی ہے آپ مجھے ذرا بتائیے صاحب، میں نے کپل سبل کی حمایت کی ہے؟ نہیں، یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے حمایت کی ہے۔ ضرور تعلق ہے، میں اس بات کو میں اقرار کرتا ہوں، جی میں مانتا ہوں کہ میرا تعلق تھا، میں اس بات کو تو پھر احمد بخاری کو کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کانگریس کی سپورٹ کی ہے 1980 میں جب اندرا گاندھی نے معافی مانگی تھی۔ چلیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ کی حمایت کی ہے انہوں نے۔ اب اگر آپ ان کے نہیں تو معاف کیجیے گا، اگر آپ ان کی حمایت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اصلیت جاننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، تو میں جا رہا ہوں آپ کے پروگرام سے۔ بالکل نہیں یحییٰ صاحب، ہم لوگ میں اس فیصلے کے بالکل قطعی طور پر میں اس کا مخالفت کرتا ہوں۔ بالکل آپ مخالفت کریں، لیکن معاف کیجیے گا اگر آپ ان کی حمایت کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ میری بات سن لیں، ہم لوگ کسی کی حمایت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میری بات سن لیجیے۔ گھر میں نکالوں گا یحییٰ صاحب ناراض نہ ہوں، یحییٰ صاحب بات سنیے، معاف کیجیے گا، نہ تو میں نے بات سن لیجیے یحییٰ بخاری صاحب، ہم لوگ حمایت کرنے نہیں بیٹھے ہیں، ہم لوگ صرف سوال کر رہے ہیں، صرف آپ اپنی کہیے گا یا سنیے گا بھی؟ میں کیوں ٹی وی چینل پر نکالوں گا؟ نہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ احمد بخاری کی حمایت کر رہے ہیں، بالکل نہیں۔ میری نہیں سنا، آپ کو میری سننی، جب آپ نے مجھے دعوت دی ہے تو میری سننی ہوگی۔ بالکل آپ سنیے، آپ بولیے، لیکن ٹی وی پہ وقت تھوڑا کم ہوتا ہے، اور بھی لوگ ہیں اور آپ کو پوری بات کہنے کا موقع ملے گا۔ آپ نے اپنی بات کہی، ہم لوگوں نے پورے طور پہ سنا۔ یہاں پہ کمال فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، آپ سے ان کی بھی بات کرواتے ہیں اور خود ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ کمال فاروقی صاحب، آپ نے یحییٰ صاحب کی بات سنی، انہوں نے بہت سارے بہت اہم مدعے اٹھائے۔ جو حضرات وہاں بیٹھے میرے لیے قابل احترام ہیں، میں
उनकी इज्जत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। ये मेरे लिए सब चलिए उन्हीं से सवाल कर रहा हूं कि जो अभी सवाल उठाया यहिया बुखारी साहब ने कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बहुत सारी चीजें हुई हैं, मलियाना का जिक्र उन्होंने किया, सारी चीजें हुई हैं, और वैसे में उनका कहना है कि अगर कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं अहमद बुखारी साहब तो बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है कमाल साहब? पहली बात तो ये कि याया भाई जो बात कर रहे हैं मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूं कि इस तरह से कांग्रेस की हिमायत करना और उसको ये समझना कि वो पूरी कम्युनिटी, पूरी कौम जो है वो कांग्रेस की हिमायत पर आमादा है, मैं समझता हूं कि ये गलत मिसकंसेप्शन है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मुसलमान इतना बेवकूफ वोटर नहीं है कि वो किसी के बहकावे में आकर किसी को वोट दे या किसी को वोट न दे। मुसलमान इस मुल्क की डेमोक्रेसी का हिस्सा है और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत अच्छी तरीके से जानता है किसको वोट दे और किसको न वोट दे। जहां तक अहमद भाई का ताल्लुक है, अहमद भाई मसीह के हर इलेक्शन के अंदर तकरीबन मुख्तलिफ पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये उनका जाती मामला है। अब मैं नहीं समझता कि उन्होंने शायद ये सोचकर कभी कहा होगा कि पूरी कौम उनसे उनके फॉलो करेगी, और उसकी जीती जागती मिसाल जो है याहिया बुखारी साहब है। उनके अपने ही घर के अंदर उनको सपोर्ट नहीं है, तो जब याहिया बुखारी साहब उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो बाकी कैसे मुसलमान के ताल्लुक से कोई मीडिया या कोई और ये कह सकता है कि उनको सपोर्ट करेंगे? नंबर एक। नंबर दो, ये मुलाकातों का सिलसिला तो चलता रहता है, इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इमाम बुखारी साहब क्या, मतलब हमने देखा है कि एक योगा गुरु हैं जो पूरे लाखों करोड़ों लोगों को एड्रेस करते हैं और वहां एक पर्टिकुलर पार्टी के आदमी को बुलाकर उसकी हिमायत का ऐलान भी करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी उसका देखा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो ऐलान पॉलिटिकल सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली हो चुकी है, लेकिन जहां तक बहुत असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। कोई मसीह कोई मौलाना, सॉरी माफ कीजिएगा, एक आखिरी बात, कोई मौलाना, कोई इमाम इंतहाई अदब के साथ में उनका अपना एक रोल रखते हुए हर आदमी को अपना हक है अपनी बात कहने का। जैसे इलियास मलिक साहब ने कहा कि ये एक मौका भी होता है अपनी बातें कहने का, लेकिन अगर कोई ये समझे कि 10-5 लोगों के मिलने से इंडिविजुअली मुसलमान इस तरफ वोट देगा या उस तरफ वोट देगा, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई गलतफहमी हो। चलिए वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अतर फारूकी साहब से जानने की कोशिश करेंगे क्या अहमद बुखारी साहब जो पहले समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, फिर बहुजन समाज पार्टी की हिमायत की और अब कांग्रेस की हिमायत की है, क्या इस तरह की सियासी जो चीजें करते हैं मौलाना हजरत वो कौम के लिए कितनी मुफीद है? लेते हैं एक ब्रेक। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकर। आसना को प्रेम समझकर अधिकांश युवतियां भ्रमित होकर अपने जीवन को नर्क बना रही है। पूरे परिवार को सच्चाई का दीदार कराता दर्पण है, अब तो संभल। वेलकम बैक नाजरीन। हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इमाम बुखारी साहब ने जब सोनिया गांधी से मुलाकात की तो उसको लेकर किस तरह का तनाजा हो रहा है, किस तरह के रद्द अमल आ रहे हैं, और खुद उनके घर में यानी याहिया बुखारी साहब जो उनके भाई हैं और जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम के सदर हैं वो भी उस बात की मुखालफत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतर फारूकी साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इस तरह सियासत में पूरे तौर पर जो रिलीजियस या जो हमारी दीनी क़यादत है उसको इस तरह से शामिल होना चाहिए और वक्तन फवक्तन अपने नफा नुकसान की बुनियाद पे पार्टियां बदलनी चाहिए, पार्टियों की हिमायत बदलनी चाहिए? मैं सबसे पहले तो जो बात इलियास साहब ने कही उससे मुताल्लिक एक बात कहना चाहता हूँ। इलियास साहब ने ये कहा कि इमाम बुखारी सोनिया गांधी से मिले मगर उन्होंने कोई मशवरा नहीं किया, यानी वो अगर मशवरा करते और दूसरे उलमा की उन्हें हिमायत हासिल होती तो इलियास साहब ये कह रहे हैं कि शायद तब उन्हें सोनिया गांधी से मिलना चाहिए था। चलिए ठीक है जी। मेरी अर्ज ये है कि सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम मजलिस मुशावरत जी, वो अपने सदर को सैयद शहाबुद्दीन साहब को जब से उसके सदर बने हैं कभी उन्हें लोकसभा की एक सीट नहीं जीता सकी। शहाबुद्दीन साहब जब भी जीते हैं वो अपनी ताकत पे जीते हैं, अपनी सियासत की वजह से जीते हैं। तो ये कहना कि वो अगर दूसरे मुसलमानों से मशवरा करते या जैसे कि अब जमात इस्लामी अपनी सियासी जमात बना रही है तो उससे कुछ निकलता तो वो नहीं है। बहरहाल मजहब को सियासत से हिंदुस्तान में अलग ही रहना चाहिए और अगर किसी तरह से किसी वजह से मजहब और सियासत का कोई रिश्ता होना भी है तो उसमें बहुत दानिश्वरी के साथ वो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आप पोलराइज कर रहे हैं
اگر اسی طرح ہندو پولرائز ہو گئے تو وہ بہت مشکل آپ کے لیے ہو جائے گی. فارچونیٹلی ہندوستان میں جو کاسٹ سسٹم ہے اس نے آپ کو بچا رکھا ہے, ورنہ جس طرح سے پچھلے 15-20 سال سے یہ پرووکیشن ہو رہا ہے علماء کی طرف سے, اور وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اور فائدے اٹھا رہے ہیں, پتہ نہیں مسلمانوں کو کہاں لے جاتا ہے. نہیں, آپ سے میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا جو کہ حمایت کا اعلان کرتے ہیں مختلف مولانا, ایک دو نہیں ہے, کئی بڑی لمبی فہرست ہے مولاناؤں کی, تو کیا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے مسلم عوام پہ, مسلم ووٹر پہ؟ جب مسلمان ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے ووٹ کی ٹیبل پہ, تو کیا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری صاحب نے فلاں پارٹی کو ووٹ کرنے کے لیے کہا ہے یا کسی اور نے کسی دوسری پارٹی کی حمایت کی ہے؟ کیا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے ووٹنگ پیٹرن پہ؟ میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ایک تو شہاب الدین بھائی کی انہوں نے مثال دی, ہمارے بزرگ ہیں وہ. خود احمد بھائی کی مثال لے لیجیے آپ. احمد بخاری صاحب یقینی بات ہے امام ہیں, جامع مسجد کے امام ہیں. اپنے ہی علاقے کے اندر ایک ایم ایل اے کو ہرا نہیں سکے آج تک, وہ اپنے علاقے کے اندر کسی کارپوریٹر کو تو جتا نہیں سکے وہ آج تک. صحیح بات, اہم بات ہے. ان کے خود کے داماد نے اتر پردیش سے الیکشن لڑا اور وہ چوتھے نمبر پر آئے تھے, چوتھے نمبر پر آئے تھے. اور جبکہ احمد بھائی جو ہے وہاں تقریباً 15 دن رکے تھے. تو اگر وہ اثر ہوتا, سہارنپور ایک باقاعدہ مسلم میجورٹی والا ایریا ہے, اگر واقعی اثر ہوتا, اور احمد بھائی کی بات کا میں احمد بھائی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, ان کا حق ہے, ذاتی حق ہے, گئے لیکن ذاتی حق پہ یحییٰ بخاری صاحب بھی ذاتی حق پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں. یحییٰ بخاری صاحب کہ وہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. یحییٰ بخاری صاحب نے جو اعتراض کیا ہے وہ یہ اعتراض کیا ہے کہ احمد بخاری 3-4 لوگوں کے ساتھ جا کر کے مل کر کے یہ نہیں کہنے کا حق رکھتے کہ وہ پورے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کا اعتراض میرے خیال سے بالکل واجب ہے. ایک بات مجھے کہنی اس میں کہ دیکھیے, انتخابات کے موقع پر ہر کمیونٹی, ہر کاسٹ یہ دیکھتی ہے کہ لیجسلیچر میں یعنی پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں کون پارٹی آئے جس سے یہ توقع کی جا سکے کہ وہ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے. تو میرے خیال سے ڈیموکریسی میں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, اس لیے کہ جیسا کہ ابھی اطہر فاروقی صاحب کہہ رہے تھے کہ کاسٹ کا جو کمبینیشن ہے ہمارے ملک میں, ہر کاسٹ جو ہے اس موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی کاسٹ کے مفاد کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں. تو اگر الیکشن کے موقع پر مسلمانوں کا بھی یہ تصور بنتا ہے کہ ہمیں ایسے پارٹیوں کو اقتدار میں آنے سے روکنا چاہیے جن کے آنے کے نتیجے میں جو جمہوری حقوق ہمارے ہیں وہ تلف ہو جائیں گے, تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں, اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں اب کسی قسم کے تضاد نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت مسلمان سیاسی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی اور ہر اعتبار سے حاشیے پہ کھڑے ہوا ہے. تو اب اگر وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ ایسی پارٹیاں اقتدار میں آئیں جن سے ہمارے مسائل حل کر سکے, تو یہ کوئی بیجا بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے ایک اصولی موقف مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے. اگر مسلمانوں کی جماعتیں اس سے اتفاق کرتی ہیں تو مسئلہ نکلتا ہے, نہیں کرتی تو نہیں نکلتا. وہ اصولی موقف یہ ہے کہ ہمیں ٹیکٹیکل ووٹنگ کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو پاور میں آنے سے روکنا چاہیے جن کے آنے سے ہمارے جمہوریت ہمیں ٹیکٹیکل ووٹنگ کرنی چاہیے اور ہمیں ان لوگوں کو پاور میں آنے سے روکنا چاہیے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. یحییٰ بخاری صاحب کے پاس چلیں گے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. یحییٰ صاحب, جس طرح کی سیاسی اچھل کود, معاف کیجیے گا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ جس طرح کی سیاسی اچھل کود احمد بخاری صاحب کرتے رہتے ہیں, کبھی وہ سماجوادی پارٹی, اور ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے بسپا کو, بہوجن سماج پارٹی کو حمایت کرنے کا اشارہ کیا تھا, اور اب وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کی طرف دکھ رہے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جامع مسجد, جس کو کہیں نہ کہیں اس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں دینی قیادت کے لیے بھی اور کہیں نہ کہیں سیاسی قیادت کے لیے بھی, تھوڑے بہت لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو ایسے میں جامع مسجد کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, وہ کہیں نہ کہیں کم ہو رہا ہے لوگوں کی نظروں میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے, پہلے تو میں آپ کے اس سوال کو ذرا سا تھوڑا سا انکمپلیٹ تھا, اس کو مکمل کر دوں. صرف سماجوادی پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا, ماضی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو بھی سپورٹ کیا. بالکل بالکل. واجپئی کو حمایت کی, بہوجن سماج پارٹی سے رابطہ کیا, ان سے بات نہیں بن پائی, لیکن واجپئی کو حمایت کی تھی. پھر ابھی بسپا سے بات چیت چلی, وہ ناکام رہی. کن وجوہات کی بنا پر ناکام رہی اللہ بہتر جانے, اور وہ جانتے ہیں. اور ترنمول کانگریس سے بھی بات چیت ہوئی ہے. اچھا, وہاں بھی ان کے 2-3 یعنی پورے طور پہ سودے بازی ہو رہی تھی. ممتا بنرجی نے یہاں آ کر ان سے ملاقات بھی کری. ابھی جو بھی کہی میں کیسے بات تو یہی ہے کہ بھائی بھارتیہ جنتا پارٹی سے بات چیت شروع ہوئی, دیکھنے والے بھی سمجھ رہے, سننے والے بھی. اب جب ساری سچائی جانتے ہیں پھر آپ اتنی توقعات مجھ سے کر رہے ہیں. دیکھیے, آپ چونکہ گھر کے ہیں تو آپ اس پہ کچھ اور روشنی ڈال سکتے ہیں. ضروری سمجھتا ہوں یہاں کرنا. جی, میں تو اگر مکمل طور سے روشنی ڈال دی صاحب تو پورے ملک میں آگ لگ جائے گی.
نہیں تو آپ ڈالیں ملک اور قوم کے لیے، آپ ڈالیں نہیں. یحییٰ بخاری صاحب یہی موقع ہے کہ آپ قوم اور ملت کو بتائیں. صحیح وقت آنے پر ڈالوں گا اگر میں نے پوری روشنی جی نہیں وہ مناسب وقت نہیں، اس کے لیے جب وقت آئے گا وہ بھی کروں گا. پورے ملک میں جو ہے وہ ہنگامہ مچ جائے گا کہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ. جواب سن لیجیے. دیکھیے شاید احمد بھائی شاید ایسا کام نہیں کر سکتے جو جامع مسجد دہلی کے ائمہ یحییٰ بخاری صاحب کمال فاروقی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یحییٰ صاحب جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، احمد بخاری ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے. میں نے کب کہا صاحب؟ یہ آپ نے فرمایا، میں نے کہا اللہ بہتر جانے. اگر آپ کہہ رہے ہیں تو لوگ سننے والے ایسا ہی سمجھ رہے ہیں. نہیں آپ تو بتا رہے ہیں صاحب دیکھیے آپ پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں اس پہ کچھ نہیں بول رہا ہوں. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جامع مسجد کے جو ائمہ رہے ہیں یعنی میرے والد صاحب آپ بھی اس میں شامل رہے ہیں مرحوم. اب تو جتنی بھی سیاسی شخصیات ہو، جتنے بڑے بڑے دگج رہے ہوں، وہ خود جامع مسجد چل کر آئے اور انہوں نے حمایت حاصل کری جامع مسجد سے یا نہیں کری، لیکن خود ہمیشہ چل کر آئے. جامع مسجد کی دنیا انہوں نے چلی. یہ پہلی بار ہوا ہے جب جامع مسجد کے امام خود چل کر گئے ہیں کسی کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے. دوسری بات کمال فاروقی بات کی یہ پہلی بار ہوا ہے بالکل. اور دوسری بات میں کمال صاحب کی ایک بات پر پوچھ رہاؤں گا کہ مسلمان اب بالکل اتنی اویئرنیس اس میں آ چکی ہے کہ وہ اب کسی کی کال دینے کا محتاج نہیں ہے. وہ خود اپنا فیصلہ خود کرنا جانتا ہے. کس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا یہ فیصلہ مسلمان اب خود کریں گے. وہ کسی کی کال پہ وہ گیا زمانہ، وہ وقت چلا گیا، وہ شخصیات ہی نہیں ہیں اب، وہ ہی نہیں بولو گا. نہیں لیکن میرا سوال ادھورا رہ گیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ اس طرح سے جب امام بخاری جو ممبر پر بیٹھتے ہیں جامع مسجد کے، وہ اگر اس طرح کی سیاسی بیانات دیں گے اور ایک پارٹی دو پارٹی تین پارٹی ہمیشہ حمایت بدلتے رہیں گے تو کہیں جامع مسجد کا جو مرتبہ ہے، جامع مسجد کا جو مقام ہے مسلمانوں کے دل میں، وہ کہیں نہ کہیں کم ہوگا اور کم ہوا ہے. جی کم ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، کافی کم ہوا ہے، کافی کم ہوا ہے. نہیں تو جب اس طرح کی چیز، کیونکہ جس منصب پر وہ ہیں لوگ ان کو ایک مذہبی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھنے کی توقعات رکھتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی، اور بہت کم ہوا ہے مرتبہ. اطہر صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یحییٰ بخاری صاحب کہ ایک پارٹی دو پارٹی تین پارٹی، ترنمول پارٹی سے بھی، ترنمول کانگریس سے بھی، یہ ان کی بی جے پی سے بھی سے احمد بخاری صاحب کی بات چیت ہوئی، سماجوادی سے ہوئی، بہوجن سماج پارٹی سے ہوئی، ترنمول کانگریس سے ہوئی، اور فائنلی کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ کانگریس کے پالے میں، کانگریس کی گود میں دکھ رہے ہیں ابھی. تو اس طرح کی جو حالت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود یحییٰ بخاری کہہ رہے ہیں اس سے جامع مسجد کا مرتبہ جو ہے وہ کم ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے کہیں نہ کہیں عام مسلمان جو ہے اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو سارے علماء کو لے کے اسکیپٹیکل نہیں ہو جائے گا؟ سارے علماؤں کو لے کر کے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے کہ یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اب یہ طے نہیں ہوا کہ وہ یہیں رک جائیں گے. سونیا گاندھی کے بعد کہیں نہیں جائیں گے. ابھی تو مودی بچے ہیں. اگر 2004 میں وہ بی جے پی کی حمایت کر سکتے ہیں تو مودی کے پاس بھی جا سکتے ہیں. تو ابھی تو بہت ساری سیاسی پارٹیاں بچی ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو علماء کی جو ایک عزت تھی وہ ان کی مذہبی رتبے کی وجہ سے تھی. صحیح بات یہ ہے کہ ان کی کسی سیاسی قول کا کبھی کوئی اثر نہیں ہوا. اگر آپ تاریخی طور پہ خود جامع مسجد کی تاریخ دیکھیں تو 1977 میں عبداللہ بخاری صاحب نے حمایت کی تھی تو وہ دور ہی دوسرا تھا. پہلی دفعہ مسلمان اپنے طور پہ جو سیاسی مین اسٹریم ہے اس میں شامل ہوا تھا ایمرجنسی کی وجہ سے. اس کے بعد انہوں نے 80 میں اندرا گاندھی کی حمایت کی تو 1980 میں اندرا گاندھی کی ہوا چلی ہوئی تھی. 84 میں راجیو گاندھی اپنے بوتے پہ الیکشن جیتے اور 89 میں انہوں نے وی پی سنگھ کی حمایت کی تھی. تو وہ دور وی پی سنگھ کا دور تھا. تو وہ یہ جو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حمایت ضرور کی تھی جامع مسجد سے لوگوں نے، لیکن جو بھی لیڈران اس وقت جیت کے آئے کانگریس کے، چاہے وہ اندرا گاندھی ہو، وی پی سنگھ ہو یا راجیو گاندھی، وہ اپنے بل بوتے پہ جیت کے آئے اور ان کا بہت زیادہ اثر ان کے کال کا نہیں ہوا. یہی بات ہے یحییٰ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں کمال فاروقی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسے میں سیاسی پارٹیوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس طرح کے کال کا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی بہت زیادہ سیاسی اثر نہیں ہوتا ہے؟ اگر یہ پتا ہے تو بھی پارٹیاں اس طرح کے لوگوں کو کیوں بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں؟ میں ایک بات بہت اہم کلام کر کے ایک چھوٹی سی بات
سیاسی پارٹیوں کو یہ پتا ہے کہ کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ ان کو کچھ دیتے بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی وقت بھی نہیں رہ جاتی ہے. جی کمال صاحب دیکھیں، بہت میں بات کہنے جا رہا تھا، وہ آدھی بات انہوں نے کہہ دی اور آدھی بات میں پوری کر دیتا ہوں. سیاسی پارٹیوں کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان تمام لوگوں کا مسئلے کے عام مسلمان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے خود ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ باقی اور دوسری پارٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتی ہیں کہ دوسرا ووٹ پولرائزیشن ہے. مسلمان بالکل اسی طرح سے ووٹ کرتا ہے جیسا اس کا اور ہندوستانی بھائی اور بہن ووٹ کرتا ہے. دیکھتا ہے ملک کی سالمیت کس میں ہے، ملک کی بہتری کس میں ہے، ملک کا ڈیولپمنٹ کس میں ہے، اور یقینی بات ہے اس فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کون زیادہ بہتر کر سکتا ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پتا ہے کہ احمد بھائی اپنے یحییٰ بخاری صاحب کو تو ووٹ دلا نہیں سکتے، اپنے محلے کے اندر کاؤنسلر تو جتا نہیں سکتے، اپنا وہ جو ان کے ہاں کا جو ایم ایل اے ہے وہ کنٹینیوسلی ان کی مخالفت کرتا ہے، اس کے باوجود وہ میجورٹی سے جیتتا ہے، تو کیا سیاسی پارٹیاں اتنی بیوقوف ہیں کہ ان کو نہیں پتا؟ یہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کا ایک وشس سرکل ہے. مسلمان اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹی اس کو مس یوز کر رہی ہیں، اور میں اس کو بہت اسٹرانگلی آبجیکٹ کرتا ہوں کہ اس تمام پریکرما کو روک دینا چاہیے. چلیے، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا کہ ساری چیزوں کو مسلمان سمجھتا ہے اور سیاسی پارٹیاں بھی سمجھتی ہیں. یحییٰ بخاری صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان کی مخالفت تو ضرور کی ہے، میڈیا کے حوالے سے کی ہے، ٹی وی چینلز کے حوالے سے کی ہے، لیکن کیا آپ ان کی مخالفت احمد بخاری صاحب کی سونیا گاندھی سے ملنے کی مخالفت جامع مسجد یونائٹڈ فورم پہ کریں گے؟ دیکھیے، جامع مسجد یونائٹڈ فورم جو ہے یہ ایک این جی او ہے جس کی بنیاد میرے والد نے اپنے ہاتھوں سے ڈالی تھی، اور ابھی تک جو بھی اس نے کام کیا اس کا بھی وہ ورک نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ابھی تک اس نے کانفرنسز کی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور ہماری اپنی جو اس کے ایگزیکٹو ممبرز ہیں، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس طرح کی ایک آرگنائزیشن ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں اپنی وقت کی بربادی ہے. جو انہیں فیصلہ لینا تھا وہ تو انہوں نے لے لیا، وہ فیصلہ تو واپس لیں گے نہیں، تو اس لیے میں کیوں اپنی انرجی بھی ویسٹ کروں، اپنا وقت بھی برباد کروں. لیکن ابھی جو صاحب مجھ سے پہلے جو فرما رہے تھے، الیاس رسول صاحب تھے غالباً، نہیں، اطہر فاروقی صاحب تھے، بعد میں کمال فاروقی بات کر رہے تھے. جی، اطہر فاروقی صاحب اگر میرے سامنے ہوتے تو میں ان کا میں منہ چوم لیتا. اتنی پیاری اتنی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی، میں ان کا منہ چوم لیتا. آپ قابل مبارکباد ہیں اطہر فاروقی صاحب. یحییٰ صاحب، آپ نے وقت نکالا اور عالمی سمے پہ آیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس رہیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. لیتے ہیں ایک بریک. ٹاپس انڈیا کا نمبر 1 پکر. دھندلی پرچھائیوں میں، درختوں میں، دیواروں میں ملیں گے کچھ نشان. باوڑی ہے سنسان، ملے گا ایک نام جو بدل دے گا زین اور عالیہ کی بے انتہا محبت کا جہاں. بے انتہا، سوموار سے شکروار رات 9 بجے صرف کلرز پر. تازہ سبزیاں اور شدھ مسالے، یہی تو ہے ٹاپس اچار کی اصلی پہچان. ٹاپس انڈیا کا نمبر 1 پکر. لائف میں لائے مزہ. پہچان مردہ لہو منہ سے بولے گا، ہر مجرم راز کھولے گا، سائے بھی اگلیں گے سراغ. قاتل ہوگا بے نقاب جب ہوگی تحقیق. دیکھیے سنیچر کی. ناظرین، بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ امام بخاری صاحب کا ملنا سونیا گاندھی سے کیا مناسب تھا، یا اور اس سے قوم کو کیا حاصل ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر قاسم رسول الیاس صاحب.
उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक बात रियाज मलिक साहब ने कही, अहम बात थी कि अगर एजेंडे के ऊपर बातचीत की जाती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और वो होनी चाहिए, लेकिन क्या ये टाइमिंग सही है? और इस तरह के इलेक्शन के वक्त जो बातचीत होती है, आपने पहले भी कहा कि उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, तो क्या इस तरह की बातचीत के लिए मुसलमानों को इलेक्शन से पहले तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए किसी तरह का कोई प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए? कासिम इलियास साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि अगर मुसलमान एक कम्युनिटी है और उसके साथ कुछ मसाइल हैं तो उसे उन पार्टियों से बहरहाल बात करनी पड़ेगी जो इख्तियार में आने वाली हैं या इख्तियार में हैं, और हम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन के मौके पर करते हैं, मुसलमानों की तंजीमें, उसके इदारे सियासी बरसर इख्तियार पार्टियों से बातचीत करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मुस्लिम पसंदीदा वोट की बात करता हूं। पिछले चंद सालों से मुस्लिम पसंदीदा वोट जो मसाइल को उठा रहा है वो उनमें से बेशतर मसाइल का ताल्लुक हुकूमत से है, इक़्तिदार से है, चाहे वो औकाफ का मसला हो, चाहे वो अदालती फैसलों का मसला हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स बिल का मसला हो। इन सब चीजों पर हमने बराह रास्त गुफ्तगू की है, या कम्युनल वायलेंस का मसला हो। लेकिन हुआ यह है कि मिसाल के तौर पर अगर हम मौजूदा हुकूमत को समझ लें, यूपीए की, यूपीए हुकूमत ने जितने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जाहिर बात है कि वो 5 साल का एक लंबा वक्त उनको मिला है, उन्होंने उसको फुलफिल नहीं किया। अब इस मौके पर आप बात करेंगे तो इसके लिए फिर तैयार हो जाएंगे कि अगले मैनिफेस्टो में हम इन सब चीजों को शामिल कर लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सामने परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपको फैसला करना है। दूसरी बात यह कि यह बात भी आपके सामने रहनी चाहिए कि हमारे सामने एक मसला तो उन मसाइल का जिनका ताल्लुक, यानी आप ये कह रहे हैं परफॉर्मेंस आपके साथ है, लोग पढ़े लिखे हैं, उनमें बेदारी आ चुकी है, वो परफॉर्मेंस को देखें, जो एजेंडा पिछला था उस पर देखें कि किस तरह की कारकर्दगी हुई है, पार्टी ने किस तरह काम किया, और उसके बाद चुनाव में जाकर के वोट डालें। एक और बात से भाई, एक तो खुद कम्युनिटी के मसाइल हैं, और जैसा फारूकी साहब ने कहा, देखिए मुसलमान सिर्फ कम्युनिटी के मसाइल तक महदूद नहीं होता है, वो पूरे मुल्क के तनाजुर में सोचता है। ये समझना कि मुसलमानों को सिर्फ अपने मसाइल दिलचस्पी, बात सही नहीं है। पूरे मुल्क के लिए कौन सी पार्टियां मुनासिब हैं, कौन पार्टियों के आने से हमारे मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो बहाल रह सकती है, जो दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बाकी रह सकते हैं, इन सबको सामने रखकर मुल्क की सालमियत का मसला हो, मुल्क में जितने कमजोर और पिछड़े तबकात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, उनके मसाइल को हल करने का मसला हो, उन मसाइल में जिस पार्टी से या जिस ग्रुप से ये तवक्को हो सकती है कि उसके आने से ये चीजें महफूज होंगी, उनके हक में अपने वोट का फैसला करते रहें। अगर आप देखें, वैसे भी अगर आप देखें जी इलियास साहब, तो जो मसाइल, बहुत सारे मसाइल कॉमन है। भाई तालीम का मसला है जी, तो तालीम तो सबको चाहिए जी, बिल्कुल मुसलमानों की तो बात नहीं है जी। हेल्थ का मसला है, हाँ, लेकिन सबको चाहिए। लेकिन इलियास मलिक साहब, आप कह रहे कॉमन मसाइल हैं, जाहिर सी बात है, हम एक मुल्क में है, कॉमन मसाइल है, लेकिन मुसलमानों का ये मसला बहुत ज्यादा है। अगर हम बात कर रहे हैं दादा के हवाले से, तो तकरीबन 95% मुसलमान पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तालीम की बात करें तो उनकी हालत बहुत बदतर है, दलितों से बदतर है, तो जाहिर सी बात है वो प्रायोरिटी पे आ जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखना होगा। एक बात जो उन्होंने कासिम रसूल साहब ने की, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। जब हमको एक पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर जो जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए जी, हम उससे फिर बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पर जाएंगे तो वो तो वायदे कर लेंगे, तो हमको फायदा क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, यूपी की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बाकायदा मंशूर बनाया था जी, और उस मंशूर में उसने मुसलमानों के लिए बहुत सारी चीजें रखी थी, 18% रिजर्वेशन से लेके और बाकी आपकी फॉर्मर पार्टी, मैं मेरी फॉर्मर पार्टी, और मैं मंशूर बनाने के अंदर, बल्कि मैंने मंशूर बनाने में काफी मदद की थी, ज्यादा पॉइंट मैंने लिख के दिए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है उनमें से एक भी पॉइंट जो है वो उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया है। लेकिन मुसलमानों को उन्होंने इतना बेवकूफ और घूंचू समझ रखा है कि फिर दोबारा वही दे रहे हैं उसी के अंदर, अपने मंशूर के अंदर, जबकि उनको पता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई अहम रोल उतना नहीं प्ले कर पाएंगे। लेकिन मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए हमारे खुद उलमा इकराम, पहले मैं इलियास मलिक जी आपकी बात अधूरी रह गई, एक बात बहुत गौर करने की है, हम सिर्फ एक तरफा बहस कर रहे हैं, हम इस चीज को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि भाई सारी पार्टी का तो आपने नाम ले लिया कि साहब कांग्रेस ने ये किया और समाजवादी ने ये किया और बीएसपी ने ये किया, तो फिर कहां जाए मुसलमान जी? भाई ये भी तो गौर कीजिए, कभी सब लोग बैठे, अहम सवाल है, लोग बैठे इस बात के लिए इलेक्शन से पहले जी कि बैठ करके ये देखें कि क्या फैसला होना चाहिए। भाई या भाई वोट देने तो जाना है, तो वोट किसको देना है? तो फिर ये मसला है, अगर वो लोग नहीं बोलते तो फिर ये सवाल होता है कि नहीं बोलते, अगर बोलते हैं तो ये सवाल होता है क्यों बोले। हम कुछ बोलते नहीं, तो कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा आपको, कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। सही है, सही है। देखिए इलियास मलिक साहब की ये बात है, ये बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन वो रास्ता निकालने के लिए सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। मैं नहीं, बिल्कुल सही बात है, हाँ फरमाइए। मतलब कि मुसलमानों की मुस्तनद तंजीमें हैं,
اب اگر میں ایک کو کر رہا ہوں وہ ایک کو کر رہے ہیں تو اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن اس میں ایک سوال جو الیاس ملک صاحب کہہ رہے ہیں بہت صحیح بات کر رہے ہیں کہ سب کو مل جل کر کے بیٹھنا چاہیے اور راستہ نکالنا چاہیے. ظاہر سی بات 3 ہی 4 پارٹی ہیں جن کو آپ ووٹ دے سکتے ہیں اور جو ووٹ کی حقدار ہیں, لیکن اگر ہم سب کو کنارے کر دیں تو آخر ووٹ کس کو دیں؟ ایک بات بالکل طے ہے ناظرین کی جو کانگریس کی جو پالیسی ہے وہ برٹش راج والی پالیسی ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. اس کے بعد بھاجپا کی اگر بات کریں تو وہ ہے اوائڈ اینڈ رول. مسلمان چاہتا ہے پرووائڈ اینڈ رول. یہ پرووائڈ کرنے کی جو بات ہے وہ کوئی نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ پرووائڈ کرنے کی جو بات ہے, پرووائڈ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ آپ پرووائڈ کیجئے, اس لیے پرووائڈ کیجئے کہ مسلمان کمتر ہے, مسلمان غریب ہے, مسلمانوں کو ضرورت ہے مالی امداد کی اور ان کی پورے قوم کو تعلیم کی اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن یہ پروگرام کسی کے پاس نہیں آ رہا ہے. میں پھر واپس جاؤں گا الیاس ملک صاحب کے بعد. آپ نے بڑی اہم بات کہی, لیکن یہ بتائیے کہ اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے اس کی حکمت عملی یہ ہے جیسے ابھی قاسم رسول الیاس صاحب نے بھی کہا کہ الیکشن سے پہلے, دیکھیے الیکشن ہو گیا لیکن 5 سال تو آپ کے پاس ہیں. نہیں لیکن انہوں نے تو دیکھیے منشور بنایا تھا, منشور پارٹی کا. دیکھیے منشور انہوں نے بنایا ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہے وہ الیکشن کے وقت وعدے لے کر کے اور منشور بنا کر کے یہ مطمئن ہو جاتا ہے. دیکھیے 5 سال جو آپ کے پاس مل رہا ہے, نہیں میرا صرف یہ کہنا ہے, 1 منٹ سن لیجیے, 5 سال آپ کے پاس مل رہا ہے جو آپ سے وعدے ہوئے ہیں, اگر سب سر جوڑ کر کے بیٹھ کر کے ایک متحدہ فیصلہ کر لیں تو 5 سال تک وہ پریشر اس موجودہ حکومت پر جو ہوگی اس پر ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا. دیکھیے جمہوری سارے طریقے موجود ہیں, ایسی بات نہیں. آپ مل سکتے ہیں, وفد جا کر کے مل سکتا ہے, آپ کیا نام دھرنا دے سکتے ہیں, آپ میڈیا کو جوڑ سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے 5 سال تک کسی نے کوئی یہ سوال اٹھایا کہ یہ منشور جو طے ہوا تھا اس پہ کیا عمل ہوا؟ مجھے یہ ان کا نام بتائیے صرف جا کر کے یہ بات. بہت آئیڈیلسٹک بات ہے جی, ایسا ہی ہونا چاہیے جی, لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ممکن ہے, لیکن ایسا ہو رہا ہے کیا؟ نہیں سر, ایسا ہو بھی نہیں رہا ہے, ایسا ہو بھی نہیں سکتا جی, کیونکہ ایک گھر کے اندر ہمارے 5 ہاتھ ہیں, 5 انگلیوں ایک ہاتھ ہے, 5 انگلیاں ہماری الگ الگ ہیں جی. یہاں جو میں نے وہ جو ایشو ریز کیا تھا نا کہ بھائی جب یہ اس میں ایک بہت اہم بات الیاس بھائی نے کہی ہے اور وہ ہم کو کنٹینیوسلی کرنا چاہیے. الیکشن کے دوران میں تمام چیزیں جب آ رہی ہیں جی, اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک کانگریس کا نام لیا, دوسرا سماجوادی پارٹی کا نام بھی آ گیا, تو یہ پتا چل گیا بھائی کانگریس نے یہ وعدے کیے تھے نہیں پورے کیے, لیکن کچھ وعدے ایسے بھی ہیں جو پورے کیے ہیں. کوئی ایک پارٹی ایسی ہے سماجوادی پارٹی جس نے جو وعدے کیے تھے وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کوئی وعدہ بھی نہیں پورا کیا بلکہ مظفر نگر کا بھی تحفہ انہوں نے دے دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلے کے جو عام ووٹر ہے اور یہ مسلمان اور ہندو دونوں کے برابر, جب یہ ڈسکشنز ہوتے ہیں نا آپ کے مادھیم سے, آپ کے توسط سے ہم یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی دیکھیے کوئی بھی دودھ سے دھلا ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کا پریشر کون سی پارٹیز کے اوپر پڑ سکتا ہے, اور یہ 1 ڈے کا افیئر نہیں ہے, یہ جیسے الیاس بھائی نے, یہ تو ریگولر کام ہے, اور ڈیموکریسی کے اندر یہی چیزیں کام کرتی ہیں. آپ کا کوئی آئیڈیلزم کام نہیں کرتا. اطہر فاروقی صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں, جس طرح کی بات الیاس ملک صاحب نے کی اور اس کی تائید کر رہے ہیں کمال فاروقی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پورے مسلسل 5 سال, ظاہر سی بات ہے جب الیکشن آتا ہے تو پارٹیز جو ہے پرومسز کرتی ہیں, وعدے کرتی ہیں, لیکن ان وعدوں کو پورا کریں اس کے لیے 5 سال تک اس پہ پریشر بنائے رکھنے کی ضرورت ہے. اس بات کو الیاس ملک صاحب نے بھی کہا اور کمال فاروقی صاحب نے کہا. آپ یہ بتائیے کہ اس کے لیے کیا حکمت عملی ہو, اس کو کس طرح سے پریشر بنایا جا سکے, کس طرح کے گروپس کی ضرورت ہے جو جس پارٹی کی بھی سرکار آتی ہے اس کے اوپر پریشر بنائے کہ جو وعدے تم نے کیے ہیں مسلمانوں سے یا دیش اور ملک سے اور قوم سے وہ پورا کرو. دیکھیے سب سے اہم تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے مسائل ہیں, مطلب مسلمانوں کے مسائل ہیں, وہ دوسروں کے ہی مسائل ہیں. تو جہاں آپ کا کامن کاز ہوتا ہے اور جو دوسری ایگریوڈ پارٹیز ہیں اور وہ اس پہ احتجاج کر رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کو ایک کامن کاز کا پلیٹ فارم بنانا چاہیے. مسلمان انفارچونیٹلی جب بھی بات کرتا ہے تو وہ اپنی بات کرتا رہا ہے, مطلب میں نے اسے کبھی کسی ایسے کامن کاز میں دوسروں کے لیے بات کرتے نہیں دیکھا. لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, ابھی بہت سارے ایشوز دلی میں ہوئے, ہم نے دیکھا ہے مسلمان بھی پورے طور پہ جنتر منتر پہ بیٹھے, جس طرح کے جو ایک لڑکی کا سامنے ہے اس میں بھی مسلمان پورے. یہ بات کہنا غلط ہے کہ مسلمان صرف اپنی بات کرتا ہے, مسلمان پورے ملک کی بات کرتا ہے, مسلمان پورے ملک کی بات کرتا ہے. لیکن ایک بات بہت اہم ہے جس کی طرف میں آپ کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور سب کی, کہ کچھ مسائل مسلمانوں کے الگ ہیں. دیکھیے اگر آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں, تعلیم میں
हर शख्स को, हर बच्चे को पूरी मॉडर्न तालीम हासिल करनी चाहिए। उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और जज, जर्नलिस्ट सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बने, लेकिन मुसलमानों का एक मसला अहम है कि उसको हर मस्जिद के लिए 2 इमाम भी चाहिए, उसको एक आलिम दीन भी चाहिए, उसको मुफ्ती भी चाहिए, उसको कारी भी चाहिए, उसको हाफिज भी चाहिए। क्या दखल है? ना दखल नहीं, मैं ये कह रहा हूं, क्यों नहीं दखल है, बिल्कुल दखल है। देखिए मैं आपको बताऊं, आर्टिकल नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आर्टिकल 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, हर माइनॉरिटी को उसके अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने का मुदाखलत है, वो तो आप कर रहे हैं। नहीं, मुश्किल मेरा सिर्फ ये कहना है कि उससे मुताल्लिक जैसे वक्फ का मसला है, अब वक्फ का मसला तो जाहिर सी बात है चूंकि मुसलमानों से जुड़ा हुआ है तो मुसलमान उस पर बात करता है, तो ऐसे मसाइल जो मसला तो यही आता है रियाज मलिक साहब कि 2 मुसलमान जाके पूरी कौम का सौदा करके आ जाते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपकी बात पर कि जो कुछ मसाइल ऐसे हैं मुसलमानों के, जैसे पर्सनल लॉ का मसला है, उस पर वो अपनी बात करता है, लेकिन जो कॉमन मामला है, जो मुल्क से जुड़ा हुआ है, वो सारे मामलात में बराबर का शरीक है, बल्कि आगे बढ़ के चलना चाहता है और हमेशा आगे रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। देखिए हमारा मसला इस वक्त में ये है, नहीं, मैं सिर्फ आपसे सीधा ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह के मसले की ये बात कर रहे हैं, कॉमन कॉज की बात कर रहे हैं, अतर साहब भी कह रहे हैं कॉमन कॉज होना चाहिए, कॉमन इश्यूज पे होना चाहिए। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ जी। आपने कहा आर्टिकल 29-30, जब ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मामला सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच के सामने था, तो जो बेंच थी उसमें जितने जज थे उसमें आधे से ज्यादा कॉन्वेंट स्कूलों के अबनाए कदीम थे। जो वकील सब तरफ से पेश हुए वो सब क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए थे, मुसलमानों की वहां कोई नुमाइंदगी नहीं हुई, और मुसलमानों ने वहां इस मसले को नहीं उठाया कि जहां माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में अगर किसी मखसूस माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है और उसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो कॉमन पूल बना दिया जाए जिससे मुसलमानों को भी फायदा हो। तो जहां कुछ संजीदा बात करने का मामला होता है तो वहां नहीं, ये बात तो खिलाफ मेरे ख्याल से शायद आप सबसे बड़ी आपको मिसाल दूं, हिंदुस्तान में माइनॉरिटी राइट्स के ताल्लुक से जो सबसे बेहतरीन जजमेंट आया है सेंट स्टीफेंस के बाद, वो पीए इनामदार का आया है। टीएमएफआई पीए इनामदार का केस आया है, जिसने पूरे फंडामेंटल राइट को पूरे ऐसा नहीं है मुसलमान से पूरी तरह से हिस्सा लेता है उन तमाम चीजों को मुसलमान, लेकिन मुसीबत यह है कि मुसलमान क्योंकि ना तो इतना मीडिया के अंदर इतना जाता है, ना उसकी बात को उतना, मुसलमान अगर कोई जरा सा कोई गड़बड़ कर लेगा, इमाम बुखारी चले जाएंगे तो पूरे यहाँ पे आपको एक बात याद दिलाऊं, कमाल फारूकी साहब ने एक बात कही, मुसलमान मीडिया में नहीं जाता है। मैं आपको अपना एक तजुर्बा बताऊं कि जब मुसलमानों के जो यहाँ पे चंद लोग हैं उनसे हम लोग राब्ता करते हैं तो हर आदमी इस तरह की बात करता है, इस तरह की बहानेबाजी करता है कि आपको ताज्जुब होगा। बहुत कम लोग हैं जो टीवी कैमरे पे आके बात करना चाहते हैं, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत आर्टिकुलेट तरीके से मुस्लिम कॉज को की एडवोकेसी कर सकते हैं, उसको प्लीड कर पाते हैं। अहमद बुखारी साहब को बुलाया होता। हाँ, लेकिन मसला फिर वहीं आता है। मैं बहुत वक्त कम रह गया है, कासिम रसूल इलियास साहब से जानना चाहूंगा कि एक बात, जब कौम की पूरी बात हो रही है, बहुत शिद्दत से कह रहे हैं इलियास साहब के नहीं ऐसा होना चाहिए, सारी चीजों में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन फिर सवाल वहीं आता है कि अगर 1-2 आदमी या 3 आदमी का एक डेलीगेशन जाकर के पूरे कौम की तरफ से सौदा करके आता है तो फिर क्या प्रेशर ग्रुप की कोई जगह बन जाती है? अगर जो देना लेना उनको दे करके बात करवा लिया। ये बात आपकी सही है, लेकिन देखिए मसले का हल क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि आप जो मसला रेस कर रहे हैं ब्रीफ में जी, उसका हल क्या है? मेरे नजदीक ये पूरा मसला इस वजह से खड़ा हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सियासी तौर पे अनएम्पावर्ड है, वो इस वक्त सियासी तौर पर बेवजन और बेवकत है। सियासी पार्टियां उनको सिर्फ वोट बैंक समझती है, और तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर हर कास्ट ने, ये बात जो कह रहे थे आप, कास्ट पॉलिटिक्स हो गई है, तकरीबन हर कास्ट पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो गई है, वो इख्तियार को शेयर कर रही है। हमारा मानना यह है कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को ये मुतालबाती गिरोह से, भीख मांगने के तजुर्बे से बाहर आना चाहिए। मुतालबाती गिरोह जी, हाँ, मुतालबात से बाहर आना चाहिए और इक़्तिदार में शरीक होकर अपनी कम्युनिटी की भी और पूरे मुल्क की भी भलाई के लिए सोचना चाहिए। उसके जो तरीके हैं उस तरीके को आजमाना चाहिए। कासिम रसूल इलियास साहब, क्या एक तरीका होना चाहिए? बहुत आपसे मुख्तसर तौर पर जानना चाहूंगा, किस तरह से पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात कर रहे हैं कासिम रसूल इलियास साहब? कैसे पॉलिटिकल इंपावरमेंट का तजुर्बा, कैसे पॉलिटिकल शेयरिंग होगी, पावर शेयरिंग? पॉलिटिकल इंपावरमेंट का तजुर्बा हमने शुरू किया है, और वो तरीका वही है कि आप इनिशिएटिव लें,
دوسرے طبقات کو بھی ساتھ میں لے اور ایک پولیٹیکل پارٹی بنا کے میدان میں آئے. دیکھیے پولیٹیکل پارٹی جو مسلمانوں کی بنانے کی بات ہے, مسلمانوں کی بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں دیکھیے جو بھی اس ابھی تک تجربات ہوئے ہیں یہ وہ کچھ جگہوں کے علاوہ ہر جگہ ناکام رہے ہیں اور وہ تجربات ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہوں آگے جا کر کے, لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پارٹی سے بات کریے. پہلے آپ خود متحد ہوئیے, پھر آپ پارٹی سے حصے داری کی بات کیجئے. اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تبھی ممکن ہے. پارٹیز بنا کر بہت زیادہ کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی کیونکہ پارٹیز اتنی ہو گئی. پہلے تو ان ساری پارٹیز کو ایک جگہ لا کر کے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک فورم ایسا تیار کیا جائے کہ ساری پارٹیز ایک جگہ آئے اور ایک طاقت آپ بنے, اس کے بعد آپ کوئی بات کر سکتے ہیں. کمال فاروقی صاحب, یہ جو ایک کلچر چلا ہے ہندوستان میں کارپوریٹ مولاناؤں کو, اور جس طرح کے مولانا حضرات ہمارے بیچ میں ہیں بہت معذرت کے ساتھ, یہ کہیں نہ کہیں جب کوئی بات ہوتی ہے تو ٹرکوں اور بسوں میں بھر کر کے لوگوں کو لاتے ہیں اور اپنے مطالبے رکھتے ہیں. مطالباتی گروہ کے طور پہ ان کا ایک طرح سے پورا نظام چل رہا ہے. ان لوگوں سے کس طرح سے نجات پائی جا سکتی ہے, اور کیا ان کو بھی استعمال کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کا پولیٹیکل امپاورمنٹ ہو سکتا ہے؟ صرف بیچارے مولاناؤں کو کیوں پیچھے پڑے آپ؟ کارپوریٹ مولانا ہی نہیں ہے, کارپوریٹ چلے سارے, چاہے کارپوریٹ مولانا ہو, چاہے کارپوریٹ پنڈت ہو, کارپوریٹ پادری ہو. جہاں تک مسلم ایشوز کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے اندر ہم کو کنٹینیوس ایفرٹ کرنی چاہیے. الیکشن کے دوران بھی گفتگو کے دروازے کھلے رہنے چاہیے اور الیکشن کے بعد باقاعدہ انالیسس کرنا چاہیے. ہمارے پاس ریسرچ ٹیم ہونی چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کو بعد میں بھی کنٹینیوسلی ان سے بات کرتے رہنا چاہیے, ان کو یاد دلا دینا چاہیے, یعنی اپنی امپورٹنس بات چیت اور افیکٹو لابنگ, یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں اور یہ کنٹینیوس ہے, ایک دن کا کام نہیں ہے, 5 سال کا کام نہیں ہے, یہ کنٹینیوس ہے, کنٹینیوس لابنگ کی ضرورت ہے. اطہر فاروقی صاحب مختصر. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک کہ مولاناؤں کا معاملہ ہے تو بہرحال وہ لوگ, نہیں میں وضاحت کر دوں, مولاناؤں کا معاملہ نہیں ہے, جو بھی دینی قیادت ہو, چاہے جس مسلک کی ہو, جس مذہب کی ہو. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, نہیں مسلمانوں کی حد تک تو جو لوگ ہیں جن کی وقت ہے, جن کی عزت ہے, جن کا احترام ہے, جیسے ابھی آپ کی رپورٹ میں مولانا علی میاں کی بات ہو رہی تھی, ندوہ ہے, تو بہرحال ان سے ہم ملیں اور ان سے کہیں کہ اگر اس طرح کے کچھ اقدام ہوتے ہیں جیسے احمد بخاری صاحب نے کیا تو وہ بہرحال اس کے خلاف بولیں, اس کی مذمت کریں یا ان کو سمجھائیں. ناظرین, ابھی آپ یہ گرم بحث دیکھ رہے تھے. لوگوں کا یہ ماننا ہے, ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں اس میں پارٹیوں کو یہ پتا ہے کہ اس طرح کے جو مولانا حضرات ہیں, اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں, چاہے مولانا ہو, چاہے پنڈت ہو, چاہے پادری ہو, ان کا کوئی بھی سیاسی حیثیت ان کی اتنی نہیں ہوتی ہے جتنا دکھایا جاتا ہے. یہ ایک سمبولک جسچر ہوتا ہے, اس کو لے کر کے پارٹیاں کام کرتی ہیں. وقت آ گیا ہے, ضرورت اس بات کی ہے, جیسا قاسم رسول الیاس صاحب نے کہا اور جیسا کمال فاروقی صاحب نے, الیاس ملک صاحب نے, تینوں نے اس بات کو کہا کہ مسلسل کنٹینیوس لابنگ اور ڈائلاگ کی ضرورت ہے. پورے طور پہ جب سرکار بن جائے تو یہ نہیں کہ آج آپ نے سرکار سے کوئی مطالبہ کیا اور کل جب سرکار پھر 5 سال کے بعد آپ کے پاس ووٹ مانگنے آ رہی ہے تو پھر آپ اس سے سوال کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے 5 سال کے پیریڈ میں مسلمان ایک لابی گروپ کی طرح, ایک پریشر گروپ کی طرح کام کرے اور اپنے مطالبات کو منانے کی کوشش کرے. ہم تمام مہمان کا شکریہ ادا کریں گے. کھلی بحث میں فی الحال اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں, لاگ آن کریں سمے live.com اور فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے.